الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ آپ لوگ دن بھر کے کام کاج سے تھکا کر اپنے بچوں کے قرآن کی تعلیم کی فکر اور آپ کے بچے بنے دنیاوی اعتبار سے بنے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیندار بھی بنے، ان فکروں کو لے کر آپ بھی آئے اور ان کی والدہ محترمہ، ان کی ممی وغیرہ بھی آئی، تو آپ لوگ قابل مبارک ہیں۔ امت کے اندر جب تک اس طرح دین کی اہمیت، عظمت اور اپنے بچوں کے بنانے کی فکر زندہ رہے گی، وہاں تک اس قوم کو اللہ نے چاہا تو کوئی ناپید نہیں کر سکے گا۔ پیرنٹس میٹنگ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ بچے جو ہیں یہ پوری زندگی، یعنی مکتب کا اور مدرسے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ان کی پوری زندگی اسلام والی بنے، یعنی یہ مسلمان کیسا ہوتا ہے تو مسلمان بن کر جئیں، ویسے یہ مسلمان بن کر جئیں، اس کی ذمہ داری ہر ماں باپ کے اوپر ہے، علماء پر نہیں ہے۔ جن کی اولاد ہے ان کی ذمہ داری ہے، اور کل قیامت کے دن ہر ماں باپ سے اس بارے میں ضرور پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کو مسلمان بنایا کہ نہیں، حافظ بنایا کہ نہیں بنایا۔ اس پر اگر بنایا ہے تو اللہ کی طرف سے بڑے انعامات ہیں، بہت بڑے انعامات ہیں، لیکن اگر حافظ نہیں بنایا تو کسی کی اس معاملے میں اللہ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی کہ تم نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ کیوں نہیں بنایا، اس پر پکڑ نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی ماں باپ نے اپنے بچے کی تربیت کرنے میں اور اس کی زندگی کے اندر اسلام آئے اس کے لیے اگر کچھ کوشش نہیں کی تو ضرور بھی ضرور اللہ کے وہاں اس کا مواخذہ ہوگا اور اس کی پکڑ ہوگی۔ اب آپ کو یہ بتلائیں کہ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یہ بچے پوری زندگی اسلام والی زندگی گزاریں، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوری دنیا کے اندر ملک والے، صوبے والے، شہر والے، گاؤں والے، محلے علاقے والے، ہر مسلمان جو حساس ہے اور جس کے دل میں اسلام اور ایمان اور آخرت والا یقین ہے کہ اگر ایمان اور اسلام کے بغیر آخرت میں پہنچ گیا تو ناکام ہوگا، لہذا کامیاب ہو جانے کے لیے اسلام اور ایمان کی فکر ہے، لہذا ہر اس علاقے میں وہاں پر مکاتب کو قائم کیا گیا، مدرسوں کو قائم کیا گیا۔ اور درمیان میں ایک بات بتاتا چلوں کہ مسلمان مکتب مدرسے کی جتنی اہمیت کو سمجھتا ہے اتنا یا اس سے زیادہ دیگر حضرات سمجھتے ہیں کہ یہ مکتب مدرسے کے اندر پاور کیا ہے اور اس کے قائم ہونے سے یہ مسلمان کو کیا ملنے والا ہے، ان کو معلوم ہے، لہذا وہ پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ورنہ سب کو خبر ہے کہ بھئی یہ مکتب میں کیا سکھائیں گے، اور اعلان ہے ہماری طرف سے کہ جب تم آنا چاہو جامعات میں، بڑے بڑے مدرسے میں، آپ جب آنا چاہو آپ چیکنگ کے لیے آؤ،
لیکن وہاں پر جو سکھایا جا رہا ہے اس سے واقف کار ہیں دیگر حضرات، لہذا وہ لوگ اس کو کہ یہ بہت بڑی طاقت ہے اور ہم یہ طاقت بننے دینا نہیں چاہتے۔ بہرحال اب یہ جو اسلام والی زندگی ان بچوں کے اندر آوے تو اس کے لیے دو پارٹ ہیں، دو پارٹ، ایک پارٹ ہے گھر کا اور ماں باپ کا، اور ایک پارٹ ہے مدرسہ و مکتب کا۔ ہر ماں باپ اپنے بچے کو مسلمان اور اسلام والی پوری تعلیم نہیں دے سکتا، وہ نہیں جانتا ہے اسلامی عقائد کیا ہیں، اسلامی اخلاق کیا ہیں، اور عبادات کس طرح سکھائی جائے۔ اس کے بیچارے ابا کوئی دعائے قنوت یاد نہیں ہے ایسے۔ تو ہر ماں باپ اپنے بچے کو اسلامی تعلیم اور اسلامی تربیت پوری نہیں کر سکے گا، برابر۔ اور مکتب والے 2 گھنٹے کے اندر بمشکل 2 گھنٹے میں ان بچوں کو صرف اسلامی تعلیم بتا سکتے ہیں، ان کی زندگی میں اپلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے پاس بمشکل 2 گھنٹے ہیں، بمشکل 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بچے چھٹیاں مانگ رہے ہیں، امتحان ہے، آج جلدی جانا ہے، فلاں فلاں کام ہے، مختصر۔ اسی طرح ایک اور بننے کی جگہ اور بننے کا زمانہ ہے راہ خدا کی محنت، دعوت و تبلیغ۔ تو وہاں پر کچھ سیکھتا ہے اور کچھ بنتا بھی ہے، اس لیے کہ ایک مسلسل مقررہ مدت 40 دن کی یا 4 مہینے کی وہاں پر ہوتی ہے، تو وہ 24 گھنٹے وہاں پر 40 دن یا 4 مہینے جب وہ پرسن وہاں پر رہتا ہے تو کچھ پریکٹیکل بھی ہو جاتا ہے اور کچھ سیکھ بھی لیتا ہے، یعنی مکتب اور گھر کا دونوں کا سنگم وہاں کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن دھیان سے سنو، وہ سب کے باوجود بھی چاہے وہاں پر 4 مہینے گیا ہو، لوٹ کر گھر آئے گا، مکتب گیا ہے 2 گھنٹے کے بعد لوٹ کر گھر آئے گا، 20-22 گھنٹے اور بقیہ چلے 4 مہینے کے بعد کی گھریلو زندگی، مکان کی اور اپنے مقام کی، وہ زندگی کے اندر وہ جو لے کر روز آتا ہے یا راہ خدا سے لے کر آیا، اگر وہ مکان اور مقام والے اس کو اپلائی کرتے رہیں گے، اس کو بولتے رہیں گے، اس کو سمجھاتے رہیں گے، تب جا کے آپ نے جو خواب دیکھا ہے، ہر ماں باپ کا یہ خواب ہوتا ہے کہ میرا بچہ اور میری بچی وہ فرما بردار، آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا سرور، آخرت کا ذخیرہ، با اخلاق اور بہت ادب والا اور بہت اچھی طرح بات کرنے والا اور میری خدمت کرنے والا بنے، یہ ہر ماں باپ کا خواب ہوتا ہے۔ تو آپ کو اپنے خواب کی جو خواب دیکھتے ہو اس کی پوری تعبیر اگر چاہیے تو رائے خدا سے یا مدرسے سے، مکتب سے جو لے کر آتے ہیں اس کے پیچھے آپ لگیے، کیونکہ سکھانے کا اور اپلائی کرنے کا اور ان کی زندگیوں میں لانے کا وہ بہت سارا وقت آپ کے پاس ہے اور آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس کو لانے کے اعتبار سے محنت کرنی ہے، یہ سمجھو اچھی طرح۔ اسکول کی پیرنٹس میٹنگ کے اندر اخلاق کے اوپر یا عادات کے اوپر یا ایمان اور عقائد کے اوپر بات نہیں ہوتی، وہاں صرف ایجوکیشن اور دوسری 2-3 باتیں ہیں جس کو بولنے سے رکتا ہوں، جانتا ہوں کہ بعض پیرنٹ تو جاتے ہی نہیں ہیں کہ بولے وہاں 2-3 باتیں ہی ہوتی ہے، بولے وہ خبر ہے بیچ دیں گے، لا الہ الا اللہ۔
لیکن یہاں جو پیرنٹس میٹنگ ہے، آپ کو اس بات کے لیے انکریج کیا جا رہا ہے، برانگیختہ کیا جا رہا ہے، آپ کو اس بات پر ابھارا جا رہا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو اگر خود بنانا چاہتے ہیں تو جو مکتب سے، جو مدرسے سے تعلیم لے کر آتا ہے، یا 10 دن راہ خدا میں گیا یا 40 دن گیا، یا کسی عورت کا شوہر ہی وہ 40 دن 4 مہینے گیا، تو آنے کے بعد گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہاں سے جو نور لے کر آیا ہے اس نور کو باقی رکھنے کے اعتبار سے گھروں میں ماحول کریٹ کرے اور اس کو تاکید کرے، تب جا کے کچھ ملے گا۔ ورنہ بامشکل 2 گھنٹے مدرسے کے اندر وہ استاذ کیا کیا سکھائے گا۔ پھر بھی اساتذہ کی، علماء کرام کی یہ زندہ کرامت ہوتی ہے کہ وہ بچے کو پانی کیسے پلانا۔ اگر وہ بچہ یوں کر کے پانی پلا رہا ہے تو آپ ذرا غور کرو نا، کیا وہ طریقہ آپ نے سکھایا ہے؟ اس کی ممی نے سکھایا اس کو، وہ مدرسے سے سیکھ کر آیا کہ ادب کے ساتھ پانی کیسے پلایا جاتا ہے۔ استاد کے جوتے نیچے پڑے ہوں تو اس کو اوپر رکھا جاتا ہے، استاد کے سامنے 2 زانوں بیٹھا جاتا ہے، نرمی سے ان کے ساتھ بات کی جاتی ہے، اور وہ جیسی کسی بات کو کہیں تو جلدی سے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ 2 گھنٹے کے اندر قرآن دے کر، سیرت بتا کر، عقائد بتا کر اس کو اخلاق بتاتے ہیں وقتاً فوقتاً۔ لہذا بہت بڑی ذمہ داری ہے ماں باپ کی کہ وہ اپنے بچوں کو جو وہاں سے لے کر آ رہے ہیں، آپ کبھی یوں نہ کہیں اور کبھی نہیں کہیں گے ایسا کہ مولانا کما کر تھک جاتے ہیں، مولانا رات کو تھک کر آتے ہیں، اور ان کی ماں یوں نہ کہوے کہ مولانا کتنا دھیان رکھے تھک جاتے ہیں، کبھی نہ کہوے۔ 2 گھنٹے ایک استاذ 20-25 بچوں کو قرآن سکھانے میں، الف با سکھانے میں، اور استاذ جتنا سکھاتا ہے ان کا نگراں اور ان کا ذمہ دار ہمیشہ ان کو ان کی کمی بتلاتا ہے۔ ابھی بچے کے مخارج ٹھیک نہیں ہیں، ابھی وہ ٹکڑا پڑ رہا ہے، ابھی اس کا تسلسل اور روانی نہیں ہے، وہ اس کی کمی کی طرف ہی بتاتا ہے۔ ہاں البتہ تعریف بھی کرتے ہیں، نہ نہیں ہے، لیکن آپ کے بچے کو بہترین بنانے کے لیے استاذ الگ محنت کرتا ہے، نگراں الگ محنت کرتا ہے، وہ دیکھیے آپ۔ اور جب اس طرح آپ دیکھیں گے واقعی میں آپ مکتب مدرسے کے ممنون و مشکور ہوں گے، اور آپ دل سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ میری ذمہ داری تھی، ان علماء نے اور یہ اساتذہ نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے، ورنہ قرآن کے سکھانے کی بھی آپ کی ہی ذمہ داری تھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کوئی زمانے میں ایسا دور آ جائے کہ اس طرح سکھانے کے مکتب اور مدرسے نہیں رہیں گے، اور اس موقع پر اگر کوئی بچہ قرآن کی تعلیم کے بغیر جی کے مر کے اللہ کے وہاں گیا، اس کے ماں باپ سے پوچھا جائے گا تو نے اپنے بچے کو قرآن کی تعلیم سے روشناس کیوں نہیں کرایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو نے اس کو سکھائی کیوں نہیں؟ کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی تیرا نبی و رسول ہے جس سے محبت کا تقاضا ایمان ہے۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی اولاد کو سکھائے۔ وہ مکتب میں سکھا رہے ہیں کہ جب بھی قال رسول اللہ تو بچہ کہے گا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی کا نام آئے تو درود پاک پڑھنے کا وہ تعلیم یاد دی جا رہی ہے۔ بتاؤ آپ نے کب سکھایا تھا کہ دیکھ نبی کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا؟ کبھی نہیں بتایا۔ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے فرما بردار نیک نمازی بنے، مطیع و فرما بردار بنے، اور نافرمان اور بگڑ نہ جائیں، گندی اور غلط روش پر نہ چڑھ جائیں، تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ، اور میں کہتا ہوں بہت دھیان سے سنو، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کمانے میں انتھک کوشش کرتا ہے، اور ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں تاکہ میرے بچے اچھا کھا پی کر سکھی رہیں۔ میرا بچہ مجھے کوئی درخواست کرے تو میں یوں نہ کہہ سکوں کہ بیٹا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔
تو وہ کیسا بھی ماں باپ ہے لیکن کمانے میں وہ اتنی محنت کرتا ہے. بچے بڑے ہوں جوان ہوں تو ان کے مکانات ان کی شادی کی فکر کرتا ہے وہ. تو ہر ایک ماں باپ اپنی اولاد کے لیے تھکتے ہیں. آپ تھک رہے ہیں اس کے جسم کے لیے, آپ تھک رہے ہیں اس کی بھوک اور پیاس کے لیے, آپ تھک رہے ہیں اس کی دنیا کے لیے. آپ کو یہ کیوں یاد نہیں ہوتا اگر وہ اللہ نہ کرے ایمان اسلام کے بغیر اگر دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ کی بھوک اور پیاس کا مسئلہ اس کا کون حل کرے گا؟ اس کو آگ سے کون بچائے گا؟ اس کو اللہ کے غضب اور غصے سے کون بچائے گا؟ لہذا دنیاوی اعتبار سے آپ تھکتے ہیں, آپ اتنا نہ تھکیں بلکہ اس کی دین, اس کی نماز, اس کے اخلاق, اس کی زبان, اس کی تلاوت اور اس کے تعلیمات کے اعتبار سے بھی اپنے آپ کو تھوڑا سا تھکائیے. یہاں پر آ کر آپ رک نہ جائیے. کوئی ماں باپ ایسا نہیں کہتے میں تو 2 ہی گھنٹے کاروبار کرتا تھک جاتا ہوں کتنا کماؤں, کوئی نہیں کہتا. 8 گھنٹے کے بعد بھی 10 گھنٹے کے بعد بھی اگر اس کو گنجائش ملے اور اس کو کام ملے تو ضرور بھی ضرور وہ اس کام کو بھی کرنے کو تیار ہوتا ہے کہ 2 پیسے مجھے مل جائیں. تو دیکھو بات سمجھ میں یہ آئی کہ زیادہ ذمہ داری آپ کی ہے. مجھے اچانک ایک بات یاد آئی, اچانک آج ہی صبح میں ایک نوجوان بچے سے تذکرہ ہوا. فجر کی نماز کے بعد میرے ساتھ تھا. میں نے کہا کہاں جائے گا, یا روز فجر بعد کہاں جاتا ہے؟ کہ مولانا جیم میں جاتا ہے. پھر کچھ تذکرہ چلا اور ہم کو بھی معلوم ہے اور اس نے آج بھی کہا کہ جیم جو ہوتا ہے وہ 20% ہوتا ہے باڈی کے بنانے کے لیے, باڈی گین کے لیے اور کٹ وغیرہ بنانے کے لیے اور پیٹ کے کم کرنے کے لیے. جیم جو ہے وہ 20% ہی آپ کو یوگدان دے گا اور مدد کرے گا. 80% آپ کو اپنے گھر پر پرہیز کرنا ہے. بس بات سمجھ میں آ گئی کہ جسم جب بنتا ہے گھر سے تو اس کے اخلاق, اس کا ایمان, اس کا اسلام اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا آپ کے گھر میں. آپ قطعی یہ نہ کہیے کہ ہمارا بچہ, ہم مولانا ٹائم نہیں ہے, یا مدرسے میں کیا کرتے ہیں, مولانا کیا سکھاتے ہیں, کبھی نہ بولیں ایسے. آپ مکتب میں جائیے, اگر مکتب کا استاذ موبائل سے کھیل رہا ہے آپ حقدار ہیں اس بات کے کہ آپ استاذ کو سمجھائیے اور ذمہ دار سے بھی ملیے کہ میرے بچے کو میں نے مکتب میں قرآن کی تعلیم کے لیے بھیجا تھا اور یہ استاذ موبائل سے کھیل رہا ہے. لیکن اگر وہ 2 گھنٹے آپ کے بچوں کے پیچھے محنت کر رہا ہو, اس کے باوجود بھی آپ صرف نگاہ کر کے الل ٹپ بولتے رہیں گے اے مولانا بھی کیا سکھاتے, بولے سبق دیتے ہی نہیں ہیں, غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے. سوچے سمجھے بغیر زبان کو تالو پہ نہ لگاؤ. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, جو بولو گے وہ لکھ رہا ہے فرشتہ, جواب دینا پڑے گا. خلاصے کلام میں بات اتنی سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو بھی, اور امید کرتا ہوں ماؤں بہنوں کو بھی اتنی سمجھ میں آئی ہوگی کہ ہم کو اپنی اولاد کے لیے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور اب ایک تھوڑی سی درمیان ایک بات سمجھاؤ. آج کا دور الیکٹرانکس کا دور ہے. مسالہ پیسنا ہو چند منٹ میں مسالہ پیسے جائے, ہوا چاہیے پنکھا چالو کر لو فوراً آپ کو ہوا مل جائے. آپ کو دیگر جتنے کام ہیں الیکٹرانکس اور سائنس کی مدد سے آپ کا وقت بچا کر آپ کو مدد دے رہے ہیں. وہ دور جس میں سل اور بتے کے اوپر مسالے پیسے جاتے تھے اور لکڑیوں کی آگ کے پاس ساتھ بغیر کوکر کے گوشت کو گلا کر سالن بنائے جاتے تھے اور آگ کے جلانے میں وقت لگتا تھا, اس دور میں ماؤں نے اپنی اولادوں کی تربیت کی ہے. گیس کے دور میں اور مکسروں کے دور میں مائیں کون سے منہ سے کہوے کہ ٹائم نہیں ہے, کون سے منہ سے کہتی ہے؟ وہ کتنے گھنٹے موبائل دیکھ رہی ہے اس کی ممی,
2 گھنٹے مل رہے ہیں، چھوڑ موبائل کو، اپنے بچے کو دیکھ اور اس کی تربیت کر اور اس کے پیچھے لگ جا۔ اور تربیت کا معنی ٹوکنا نہیں ہے، تربیت کا معنی مار مار کرنا نہیں ہے۔ آپ اپنے دل میں جتنی محبت بٹھائیں گے اتنے پیار سے اگر آپ ایک جملہ بھی بولیں گے، اگر بیوی کی تربیت چاہتے ہیں تو بھی یہ طریقہ ہے، اور بچے کی بھی تربیت چاہتے ہیں تو بھی یہی طریقہ ہے۔ تان تشریح نہ کریں، اس کی بیڈ ہیبٹ اور اس کی کمزوری کو بار بار اس پر نہ دہرائیں، یہ تربیت کا غلط طریقہ ہے۔ میں ایک بات بتاؤں تمہارے کو، جیسا میں نے کہا، ایک بھائی کو میں نے کہا کہ بھائی تیری بیوی نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ کہ مولانا بہت سمجھایا، نہیں پڑھتی ہے۔ میں نے کہا چل میں تیرے کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، آج تو گھر جا اور گھر جا اور اس کے بازو میں جا کے بہت محبت کے ساتھ بیٹھ جا، اور پھر آہستہ سے اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کر یوں پوچھ تو نماز کیوں نہیں پڑھی؟ بہت دل کے درد کے ساتھ اور محبت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھرا کے بول۔ دوسرے تیسرے دن اس نے کارگزاری دی، مولانا نماز پڑھتی ہو گئی۔ اگر آپ کے ہاتھ پھرانے سے نہ بنے تو میں ذمہ دار نہیں، ہے نا؟ اگر آج بھی جا کر یہ کیپسول کھائیں اور آپ کا سردی بخار اچھا نہ ہو تو اس میں ڈاکٹر ذمہ دار نہیں ہے، دوا آپ کو صحیح دی گئی ہے، لگنی چاہیے آپ کو، اور ہم نے ایک کو دی تھی اس کو لگی۔ مختصر یہ ہے کہ اپنی اولاد کو اور اپنے گھر اور اپنے فیملی کے ممبروں کو دل کی محبت کی گہرائیوں کے بعد آپ 1-2 جملے بولیں گے، انشاءاللہ وہ لیں گے، لیکن جھٹکے کے ساتھ، تان تشنی کے ساتھ، اور ان کی بیڈ ہیبٹ کو اچھال کر پھر اگر کہیں گے تو سنبھلنا مشکل ہے۔ تو مختصر آپ کو کچھ کام ہم دے رہے ہیں، آج کی اس مجلس سے آپ کو ہم کچھ کام دیتے ہیں کہ وہ کام اپنی اولادوں پر کیجئے، تو انشاءاللہ۔ اور دیکھو اب اس دور کے اندر تقریباً مسلمانوں کو جو ایمان اور اسلام کی حفاظت کی جو فکر ہو گئی ہے، تو بڑے بڑے اکابرین کی نگاہیں یہیں آئی ہے کہ مکتب اور مدرسے کے ذریعے سے آئندہ اور آنے والی نسلوں کا ایمان بچ سکے گا۔ تو میں پھر کہہ رہا ہوں کہ مکتب والے برابر محنت کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس بمشکل 2 گھنٹے ہیں، 22 گھنٹے جو آپ کو خوراک دی جا رہی ہے، جو آپ کو ایکسرسائز بتائی جا رہی ہے، اور جو آپ کو پرہیز بتایا جا رہا ہے، آپ اس کو اختیار کیجئے، انشاءاللہ العزیز آپ کے بچے بنیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا تو پھر آپ کا بچہ اور بچی بننا مشکل ہے۔ تو اس میں روزانہ کے اعتبار سے مدرسے میں کلمے سکھائے جاتے ہیں، دعائیں سکھائی جاتی ہے۔ تو کب کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کوئی موقع آئے تو دعا پوچھ لے ہوئے، بہت تو اس کو خود کو بھی بسم اللہ والا برکت اللہ یاد ہے، اور اللہم بسمک اموت و احیا، کھانے اور سونے کی 2 دعا اس کو یاد ہے۔ بچے کو وہ 2 دعا پوچھ لی تو پوری باپ کی اور ماں کی اکھے خاندان کی ذمہ داری پوری ہے نا۔ بیت الخلا جب جا رہا ہے آپ کا بچہ تو آپ اس کو دیکھیے، اگر کھلے سر جا رہا ہے، ٹوپی نہیں پہنی، آپ بولیے ٹوپی پہن کے جائیے۔ بچی اگر رومالی یا آپ کی بیوی دوپٹہ اتار کر جا رہی ہے، کیوں؟ بولے وہ اندر ذرا کہیں ادھر ادھر، تو چھوٹی رومالیاں لائیے۔ کھلے سر بیت الخلا میں جانے کی مرد عورت دونوں میں سے کسی کو اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ کا عمل نہیں تھا آپ بھی شروع کیجئے، اور آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے کریں گے۔ کھانا کھانے کے موقع پر بھی سر کو ڈھک کر کھانا کھانا حدیث پاک میں آیا ہے، اس موقع پر بھی سر کے اوپر آپ ٹوپی رکھیے اور عورتیں دوپٹہ یا چھوٹی رومالی رکھیں۔ تو مختصر دعائیں جو سکھائی جا رہی بہت ساری،
اور اگر آپ نے پوچھا بیٹا گھر میں تو آیا، سلام کیا، گھر میں داخل ہونے کی کیا دعا، اب اگر اس کو نہیں آ رہی ہے، بہت ساری وجوہات ہیں، وہ وجہ نہیں بتاتا، تو فوراً اس کے استاذ کو کوسنا چالو نہ کریں، کیونکہ آپ کا بچہ ابھی پارے ام کے اندر ہے، اور پارے ام کے کورس کے اندر نصاب میں گھر میں داخل ہونے کی دعا آ رہی کہ نہیں آ رہی، شاید اگر نہیں آئی ہوگی اور نہیں سکھائی ہے، تو آپ کا بچہ 6 سال کا 7 سال کا ہے، اور اس سے بخاری شریف کی حدیث پوچھیں اور نہ آئے تو کوسنا شروع کریں، تو آپ بھول پر ہیں۔ تو مختصر اگر نہیں آ رہا ہے، ہاں آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اس کے استاذ کے پاس آئیے کہ مولانا میں نے اذان کے بعد کی دعا میرے بچے کو پوچھا تھا اور اس کو نہیں یاد ہے یا نہیں آئی، تو ہم خود بولیں گے اس کے کورس میں آئی ہے، استاد محنت کر رہا ہے، آ جائے گی۔ دعائے قنوت مکمل نماز، تو دعائے قنوت میرے بیٹے کو آتی نہیں ہے نا، اگر اس کا قرآن پورا ہوا ہے اور دعائے قنوت یاد نہیں ہے تو بے شک مدرسہ ذمہ دار ہے کہ اس کی تعلیم کی کمی کے اعتبار سے استاد اور مدرسہ ذمہ دار ہے کہ قرآن پورا ہونے سے پہلے دعائے قنوت اس کو یاد ہو جانی چاہیے۔ مختصر یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے اعتبار سے کل میں تو رات سو رہے ہیں، اور مجھے یاد ہے اچھی طرح مجھے یاد ہے، جیسے میں نے بتایا نا پہلے کے لوگ کوکر کے بغیر گوشت گلاتے تھے تو کئی دیر میں سالن بنتا تھا، اس دور کے اندر ہم جب سوتے تھے تو ہمیں یاد ہے کہ ہم لوگ ایسا سوتے تھے اور کلمے پڑھتے پڑھتے سو جاتے تھے، اور زور سے کلمہ پڑھتے تھے، اول کلمہ دویم کلمہ، ایسا پڑھتے پڑھتے سوتے تھے۔ آج بھی مجھے یاد ہے کس کے گھر میں بچے کلمہ پڑھتے ہوئے سو رہے ہیں، البتہ میوزک اور گانے کی آواز سنتے سنتے بچے سو رہے ہیں۔ تو کلمے دعائیں اس کو روزانہ، اور آپ کو صرف بولنا ہے بیٹا کلمے پڑھ لیے، جلدی سے پڑھ لے بیٹا، دعا پڑھ لیے، روز تیرے کو کہنے کا، ارے تو تم دوسرا کرنا کیا چاہتے ہو؟ کیا کوئلے کی کان میں سے کوئلہ کھود کے لانے کا ہے کیا تم کو؟ روز بولو نا، روز کھا نہیں رہا ہوں، روز کمانے تم نہیں جا رہے، کنٹال گئے تو دعا 2 دن پوچھے، تیسرے دن اکتا جاؤ، کبھی نہیں اکتائیں گے، کبھی بھی نہیں اکتائیں گے، آخر سانس تک کبھی نہیں اکتائیں گے، روزانہ پوچھیں گے، پیار سے سمجھائیں گے، ہے نا۔ تو جو کلمے دعائیں سکھائے جا رہے ہیں آپ اس کو سنیں گے، حدیث پاک سکھائی جاتی ہے آپ اس کو سنیں گے، بڑوں کا ادب سکھایا جاتا ہے۔ اور سنو، درمیان میں ایک بات بتا دیتا ہوں، اگر آپ کے بچے اللہ نہ کرے اگر بہت زیادہ ستاتے ہیں یا بدتمیزی کرتے ہیں یا گالی بکتے ہیں یا آپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ان کے فرما بردار بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ کے بچے کے بتائے بغیر چپکے سے اس کے استاد سے اس کی بیڈ ہیبٹ بتائیے، اس کے سامنے کبھی بھی نہیں، یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اور ایک بات اور آپ کی برکت سے یاد آئی، وہ یوں ہوتا ہے کہ جس طرح مکتب مدرسہ 2 بازو ہیں، 2 پر ہیں، اس سے پرندہ اڑے گا، ایسے ہی گھر کے اندر ماں اور باپ بھی 2 پر ہیں، وہ دونوں پیچھے پڑ جائیں گے اور دونوں برابر ایک جٹ ہو کر اگر بچے کی تربیت کی فکر کریں گے تب بچہ بنے گا۔ لیکن یاد رکھنا سماج میں ایسا ہو رہا ہے کہ مائیں اپنی بیٹیوں کی بھول چوک کو اس کے ابا سے چھپاتی ہیں، جوان بیٹے کی بھول چوک کو مائیں چھپاتی ہیں۔ تو اپنے شوہر کو اندھیرے میں نہ رکھو، گھر کے ذمہ دار کو اندھیرے میں نہ رکھو، کل جا کے تم کو ہی آنسوؤں سے رونا پڑے گا، کل جا کے عزت کی نیلامی تمہاری ہی ہوگی، اور ایسا بسا اوقات ہو رہا ہے۔ لہذا میاں بیوی ایک جٹ ہو جائیں، کوئی اور شوہر کے سامنے اگر بیوی نے چپکے سے کہا کہ اپنا بچہ ایسا کرتا ہے، اسی محلے میں ایک نانی نے اپنے نواسے کی یوں فکر کی تھی کہ مولانا میرے نواسے کو ایسی عادت پڑ گئی ہے کہ فریج پہ پیسے رکھے ہوتے ہیں یا ادھر ادھر کہیں پیسے رکھے ہوتے وہ چپکے سے لے لیتا ہے، اور وہ نانی بہت فکر مند ہو گئی کہ میرا بچہ ایسا نہیں تھا، وہ ایسا کیوں کرنے لگا۔
اس کے معقول جواب ہم نے دیے ہیں اور پریکٹیکل ان کو بتایا ہے کہ آپ اس طرح اپنے بچے کی تربیت کیجئے۔ مختصر یہ ہے کہ ماں اور باپ دونوں کو چاہیے کہ اپنے بچے کی کوئی بھول چوک چھپائے نہیں، گھر کے ذمہ دار کو، دادا دادی کو یا اس کے ابا کو یا بڑے ابا کو، کوئی جو گھر کا بڑا ہو جس کی بات سے گھر چلتا ہو اور نظام چلتا ہو، اس کو اندھیرے میں نہ رکھیں۔ جن جن گھروں کے اندر یاد رکھنا بچے بچیوں کے اگر کوڑے کباڑے ہوئے ہیں وہاں پر آپ تحقیق کر لینا، بات یہی آئے گی کہ ماں کو خبر دی یا اس کے ابا کو خبر دی اور اس نے چھپایا۔ لہذا کبھی بھی ایسا نہ کرے، ہے نا۔ اور دیکھو اولاد کی تربیت یہ بہت بڑا کام ہے، اور انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن تمام جانوروں سے دیر سے اس کی تربیت ہوتی ہے۔ آپ کتے کی، گھوڑے کی، بندر کی تربیت کیجئے، جو آپ سکھانا چاہتے ہیں چند دن میں سیکھ جائے گا، لیکن انسان کا بچہ سکھاتے سکھاتے آپ کی جوانی سے آپ بڑھاپے میں آ جائیں گے، اور وہ جوانی میں آئے گا لیکن شاید بعد تربیت ہو جائے گی، ہے نا۔ لہذا جو یہاں سے کلمے دعائیں سکھائے جا رہے ہیں اس کو سنیں گے، احادیث مبارکہ سنیں گے، قرآن کریم سکھایا جا رہا ہے اس کو آپ سنیں گے، روز نہیں لیکن مہینے میں تو کبھی سن لیں، بیٹا کون سا پارا تیرا آ گیا؟ ارے گزشتہ مہینے بھی تو 5ویں پارے میں ہی تھا، کیا ہوا؟ فوراً بچہ اپنی جان بچانے کے لیے فوراً ایک جواب طے ہے ان کے پاس، مولانا سبق نہیں دیتے۔ تو آپ ذرا بھی غصے میں نہ آئیے، دوسرے دن مدرسے میں آ جائیے، آپ کو پورا خلاصہ مل جائے گا انشاءاللہ اٹینڈنس کے ساتھ۔ اور اس کے پارے ام میں یا قاعدے کے اندر تاریخ لگتی ہے تو دونوں کا تاریخ کا موازنہ کر کے بتا دیں گے کہ بھائی سبق یہاں بچہ سنا نہیں پا رہا ہے، اور جب تک ہم کو صحیح نہیں سنائے گا ہم آگے سبق کیسے دیں؟ تو قرآن کو بھی سنیں۔ مدرسے کے اندر ان بچوں کو لباس کے اخلاق پر اور لباس اسلامی لباس کو باقاعدہ اس پر روزانہ تاکید کی جا رہی ہے، روزانہ، کہ بچیاں چوس پائجامہ پہن کے نہ آئیں، رومالی وغیرہ اچھی طرح پہن کے آئیں، بچے کرتے پجامے کے علاوہ نہ آئیں۔ تو میں یوں کہتا ہوں جس طرح اسکول کا یونیفارم ہے اور جاب اور کارخانے فیکٹریوں کا یونیفارم ہے، کیا ہم مسلمان ہیں ہمارا کوئی یونیفارم نہیں ہے؟ یونیفارم سے پتہ چل جاتا ہے یہ لویالا کا ہے، یہ سینٹ زیویئر کا ہے، اور یہ انجمن کا ہے، یہ ایف ڈی کا ہے۔ تو تیرے لباس سے پہچانے اگر تو محمدی ہے اور تو مسلمان ہے اور تیرا لباس نہیں ہے تو تو پہچانا نہیں جائے گا تو کون ہے۔ تو اسلامی یونیفارم کرتا پجامہ اسکول سے جا کر آ گئے، ٹیوشن سے جا کر آ گئے تو ان کو پہنائیے آپ کرتا پجامہ، لیکن آپ کو اپنا بچہ خود کرتے پجامے میں اچھا نہیں لگتا اور جینس کی پینٹ اور ٹی شرٹ میں آپ کا بچہ آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ دین کا چشمہ لگائیے، یہ دنیا کا چشمہ آپ نے لگایا ہے۔ دین کا چشمہ جب آپ لگائیں گے اور ایمانیات سے اور اسلامیات سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والا جب چشمہ لگائیں گے تو آپ کو قطعی یہ لباس پسند نہیں آئے گا اور اچھا نہیں لگے گا۔ تو ان بچوں کو، اور چونکہ یہاں پر درجے حفظ کے بچے اور درجے حفظ کے بچوں کے پیرنٹس ہیں تو میں یوں کہتا ہوں وہ درجے حفظ والے امام بنتے ہیں، تراویح پڑھاتے ہیں، وقتاً فوقتاً نماز پڑھاتے ہیں۔ کیا آپ اگر آپ کا امام داڑھی کٹائے، آپ کا امام شرٹ پینٹ پہنے، اس کو آپ امامت کے لیے قبول کرو گے کہ نہیں چلے گا؟ امام صاحب تو بولے کہ میں نے دیکھا تھا ٹی شرٹ میں پھرتے تھے، اور آپ کا بیٹا پوتا نواسا ٹی شرٹ اور جینس میں پھرے اور آپ اس کو امامت کرائے جب آپ خوش ہیں؟ کیوں ظلم اور ناانصافی کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اپنا بچہ قرآن کا حافظ ہوا اور وہ ڈگری ہولڈر ہوا تو کیا ڈگری ہولڈر کے لیے اس کا کوئی پرٹیکولر کوئی لباس نہیں ہوگا؟ اس کی شباہت شکل و صورت نہیں ہوگی؟
نبی کی سنت سے جس کو محبت نہ ہو، اسلامی لباس سے جس کو چاؤ نہ ہو، اور اس کے دل میں ٹی شرٹ اور جینز کی اور ٹریک کی اور لہنگوں کی محبت ہو، ارے وہ کیا امامت کے لائق ہے؟ اور سنو، بہت دھیان سے سن لو، دل میں جس کی محبت ہے اس کے ساتھ حشر کیا جائے گا۔ ظاہری کرتا پاجامہ مجبوری میں پہنتا ہے اور دل میں وہ کپڑے کی محبت ہے، ان کپڑوں والوں کے ساتھ حشر ہوگا۔ بہت سارے واقعات ہیں ہمارے پاس اور پریکٹیکل ہیں ہم، کہ جن ماں باپ نے اپنے ارے بھائی لباس تو چھلکا ہے، لباس تو کور ہے، لباس تو اس کا سیفٹی، اس کے لیے سیفٹی دلانے والا ہے۔ آپ بازار میں سے پھل خریدتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ اوپر سے اس کا رنگ روپ دیکھتے ہیں، داغی ہے تو نہیں لیتے کہ اندر بھی ایسا ہوگا، تو اوپر کا لباس بگڑا ہوا ہے، اندر سے بھی بگڑا ہوا ہے، وہ داڑھی کو چھیڑ چھاڑ کرتا ہے تو وہ اندر سے بگڑا ہوا ہے، وہ اوپر سے نظر آ رہا ہے۔ لہذا لباس کے عنوان پر بھی ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور میں یوں کہتا ہوں ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اس کا بچہ حافظ بنتا ہو کہ نہ بنتا ہو، کیا ضرورت ہے ہمیں اس لباس کے پہننے کی جس لباس سے اللہ ناراض ہوتے ہوں اور جس لباس سے ہماری پہچان ختم ہو جاتی ہو۔ آپ کی بچیاں ٹیوشن میں جا رہی ہے، کیوں بغیر رومالی کے جا رہی ہے؟ کیوں نوز پیس کے بغیر جا رہی ہے؟ کیا ضرورت ہے ان بچیوں کو آزاد چھوڑ دینے کی؟ ذمہ داری ہے ماں باپ کی۔ رہا مسئلہ جسمانی اعتبار سے بالوں کا، تو اسلام سر کے بال کیسے کٹانے چاہیے وہ بتا رہا ہے۔ ارے میرے آقا یتیم تھے، امت کو کسی جگہ یتیم چھوڑا ہے کیا؟ کوئی طریقہ ایسا تو بتا دو کہ آقا کی اس میں رہبری نہ ہو۔ اور پھر تو نبی کا غلام کیسا کہ آقا کی بات کو تو اڑا دے وے۔ صحابہ کے واقعات کو دیکھیے، ایک بات بتائی بھتیجے کو، ایک بات بتائی بیٹے کو، ایک بات بتائی کسی کو، اور اس نے کچھ مصلحتاً کہا یا بچہ تھا وہ بات کو اس نے اڑا دیا، زندگی بھر اس سے بات نہیں کی کہ میں تجھے آقا کی بات بتاؤں اور تو مانے نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے بالوں کے کٹانے کو منع کیا کہ یہاں سے چھوٹے یہاں سے بڑے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب محبت والے آئیں عمل پر، اتنا سن کر بھی پھر وہی بال کٹائیں گے اور ان کا بچہ ان کو وہ بال میں اچھا دکھے گا۔ پھر کہہ رہا ہوں کہ دین کا چشمہ اور نبی کی محبت والا چشمہ لگائیے، جیسے علماء کا جی جل جاتا ہے اور ان کے کلیجے کٹ جاتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، یہ کیا بےہودگی ہے، کہ مسلمان ایسا نہیں ہوتا۔ تو بالوں کے اعتبار سے چھوٹے بڑے بال رکھنے کی اور کٹانے کی اجازت نہیں۔ یا سرخے بال رکھیے کینچی کے ذریعے سے یا مشین کے ذریعے سے، یا اگر بچے بڑے ہوئے جوان ہوئے ہیں اور وہ اگر بڑے سنتی بال رکھنا چاہتے ہیں وہ ایک اور بات ہے، لیکن یہ سرخے بال اس طرح ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر بال رکھے ہیں اور بال کٹانے کے طریقے بھی احادیث مبارکہ میں ملتے ہیں۔ لیکن ہم مسلمان ہیں تو یہ مکتب میں وہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ زندگی بھر تم مسلمان والے کاموں سے منحرف نہیں ہوگے، اسلام کی تعلیمات کو پیٹھ پیچھے نہیں ڈالو گے، یہ تعلیم دی جا رہی ہے مکتب کے اندر زندگی بھر کی۔ آیا سمجھ میں؟ اسی طرح سلام کرنا، تو اب تو لوگوں نے، عورتوں نے، مردوں نے فونوں پر بھی سلام بند کر دیا۔ جہاں فون آیا ہاں بول بتا، اور بعضوں کو ہیلو بیل بولنے کی بیماری لگ گئی ہے۔ ہیلو بولنے کی ایسی بیماری لگی ہے کہ اگر مولانا کو کریں تو سلام کرنا ضروری ہو گیا ہے، لیکن ہیلو ایسا چڑھا ہوا تو ہیلو السلام علیکم، یہ کون سا ہے بھائی؟ تو کیا یہ دن بھر کے 20-25 فون، مہینے بھر کے تمہارے 750 فون اور سال بھر کے اتنے سارے فون، تو تم اگر اس پر السلام علیکم کہتے تو تم کو کتنی نیکیاں جمع ہوتی، تو تم نے اس کے بجائے یہ جملہ شروع کیا
ارے اسلام کو دین کو کب لوگے بتاؤ نا، مرنے کے بعد کب لیں گے؟ کیوں طبیعت نہیں کرتی آقا کے طریقے پر آنے کی؟ کیوں آقا والا چہرہ بنانے کا شوق نہیں؟ کیوں اسلام کی تعلیم پر مرنے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ کیوں غیروں کی تعلیم پر کیوں مر رہے ہیں؟ کیوں دل کے اندر غیر کی محبت بیٹھی تو کیوں بیٹھی؟ اپنے آپ سے پوچھتے نہیں؟ کیوں میرا بچہ اور بچی بم پٹا کے کیوں پھوڑے؟ کیا وہ اسلام کا طریقہ ہے؟ کیا اللہ راضی ہوں گے؟ ارے ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. تو لا کے دلا رہے تیرا بھی اور جو پھوڑ رہا ہے اس کا بھی، اور اس کی ماں خوش ہو رہی ہے کھڑکی میں سے جھانک جھانک کے دیکھ کے اس کا بھی. معمولی سمجھ رہے ہیں اسلام کی تعلیم کو اور نبی کی تعلیم کو پسے پش ڈالنے کو معمولی سمجھ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا صدیق اکبر ہیں، سیدنا فاروق اعظم ہیں. پچھلی آسمانی کتاب کا تقریباً تورات کا کوئی پرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھ رہے ہیں، آسمانی کتاب کا پرچہ ہے نا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر ناراضگی اور غصے کے آثار ہیں. صدیق اکبر نے فرمایا عمر نبی کے چہرے کو دیکھتے نہیں، رسول اللہ کو دیکھتے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی دیکھا کہ آقا غصے کے اندر آ رہے ہیں اور غصہ بڑھ رہا ہے، فوراً ٹھٹک گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک میں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو اب وہ میری شریعت پر چلیں گے، میرے طریقے پر چلیں گے. نبی ہو کر نبی کے طریق پر چلے گا، تو نبی کا غلام ہو کے تو غیر کے طریقے پر چلے گا، تو بم پٹاخے پھوڑے گا، تو ہولی اور دیوالی اور پتنگ اڑائے گا تو، اور پھر آقا کی محبت کا دعوے دار ہوگا. جس کو کہتے ہیں پیرنٹس میٹنگ، اس کو کہتے ہیں کہ مکاتب کا مقصد کہ مکاتب میں صرف قرآن نہیں، اے مولانا تم خالی قرآن پڑھا دو نا، جانا انگلش میں پڑھ لے، گجراتی میں پڑھ لے، اگرچہ اجازت نہیں ہے، صاف ستھرا مسئلہ بھی بتا رہا ہوں. لیکن یوں سوچ لیا کہ بھائی میرے بچے کو آتا ہے پڑھ لوں گا ادر لینگویج میں، لیکن عربی مبین میں قرآن کریم کو مکاتب کی تعلیم کے ذریعے سے جو دیا جا رہا ہے، ایک مقصد قرآن کی تعلیم ہے کہ جیسا اللہ نے اتارا ویسا قرآن کی تلاوت کرو. لیکن صرف اتنا ہی نہیں ہے، یہ مکاتب کے ذریعے سے مرنے تک کا وہ ایمان والا، وہ مسلمان بنائیں گے کہ اللہ کے نام پر جان دینا ہوگا تو دے سکے گا. لیکن وہ صرف 2 گھنٹے والوں پر نہیں، 22 گھنٹے والوں کی محنت کی درکار ہے اور ان کی قربانی کی ضرورت ہے. لہذا جن بچے بچیوں نے قرآن پورا کر دیا وہ تو گھر میں پڑھ ہی نہیں رہے، بولے ہو گیا پورا، تو زندگی بھر تلاوت قرآن کے لیے تجھے قرآن سکھایا گیا تھا. کالج چھوکرا جاتا ہے تو قرآن اٹھاتا ہی نہیں ہے. تو گھروں کے اندر کون سا ماحول زندہ کرنا چاہتے ہو؟ ہم ہیں کون؟ کیا اس مسلمان کے اگر اسٹرکچر اور خاکہ دیکھا جائے تو اس کی صبح کیا ہوتی تھی؟ ارے مسلمانوں کی صبح وہ ہوتی تھی کہ فجر کی نماز کے بعد ہر گھر میں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی تھی. اب تو بوڑھے بوڑھیاں بھی دیکھو تو وہ ڈرامے دیکھ رہے ہیں، بوڑھے بوڑھیاں ڈرامے دیکھ رہے ہیں. بے تیری اکی زندگی ڈرامہ ہو گئی ہے، تو کیا پاکستانی ڈرامے دیکھ رہی ہے؟ تو 60 نے 65 کی اور دیکھو تو ڈرامہ دیکھ رہی ہے. اب ڈرامہ دیکھ کے نئی پکچر تو بنائے گی؟ لا الہ الا اللہ. بہت سمجھیے، بہت قیمتی زندگی ہے اور جنتوں کے بنانے کے لیے اللہ نے دی ہے. یہ ہم کس میں پڑ گئے؟ بالکل نہ کریں گے. اپنے بچوں کا لباس، عورتوں کا لباس، اور نہیں سمجھ میں آتا تو پوچھئے. اور بار بار کہہ رہا ہوں، یہ سارا اپلائی کرنے کے لیے، یہ سارا گھروں میں لانے کے لیے ہمیں قطعی طور پر لڑائی جھگڑے مار دھاڑ کی نہیں ہے اجازت اور نہیں ہے ضرورت. بہت نرمی کے ساتھ، بہت پیار و محبت کے ساتھ آپ روز بولیے، آپ روز بتائیے. آپ دیکھیے آپ کا بچہ اور بچی چپل کیسے پہنتے ہیں. اسلام بتاتا ہے کہ پہننے کا طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے پاؤں والی پہنے، موزہ پہنے تو سیدھے پاؤں والا پہنے، ازار پہنے، کرتا پہنے پہلے رائٹ طرف سے،
رائٹ ہینڈ سائڈ سے اس کی شروعات کرے، اتارنے میں لیفٹ ہینڈ سائڈ سے شروعات کرے۔ یہاں تک کہ بتا دوں، جو حضرات وضو میں آستین چڑھاتے ہیں، اگر ان کی بھول ہوتی ہو تو آج سے بھول سدھار لینا۔ بتاؤ پہلے آستین کون سی چڑھاؤ گے اور وضو کے بعد آستین پہلے کون سی اتارو گے؟ نہیں تھا نا یا دھیان؟ آج سے دھیان کر لینا۔ لا الہ الا اللہ۔ مختصر یہ ہے کہ ہم اپنے بچے اور بچیوں کی طرف سجاگ ہو جائیں۔ یہ اللہ کی طرف سے وہ نعمت دی گئی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کل قیامت کے دن تجھ سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو کیا اولاد ایسی نعمت ہے کہ وہ نعمت تو انبیاء نے بھی اللہ سے مانگی، یرثنی ویرث من آل یعقوب، اے اللہ آل یعقوب کے کوئی وارثدار عطا فرما۔ نبی بھی مانگ رہے اولاد کو۔ اگر اللہ نے تجھے اولاد دی تو اس کو جانوروں کی طرح مت پال، غیروں کے طریقے پر ان کی پرورش مت کر، ان کو ٹھیٹ اسلامی طریقے پر، نبی کے طریقے پر اس کی پرورش کر، پھر دیکھ اللہ کی طرف سے کیا انعام ملے گا۔ اور آخرت میں تو انعام بعد میں ملے گا۔ ارے تیری اولاد جب تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی نا، اور تو مرے گا تو تیرے لیے ثواب جاریہ بنے گی، پھر تجھے سمجھ میں آئے گا کہ میرا یہ تربیت کرنا کیا معنی رکھتا تھا۔ اور اگر اللہ نہ کرے اولاد بگڑی، اس مسجد کے اندر ایک باپ کو آنسوں سے روتے ہوئے اور یوں کہتے ہوئے میں نے سنا کہ مولانا اولاد اگر اللہ دیوے تو فرما بردار دیوے ورنہ نہ دیوے۔ تو کوئی فرشتہ آ کے تیری اولاد کو فرما بردار بنائے گا؟ وہ نافرمان بنا، اس کا ذمہ دار کون؟ تو خود ذمہ دار ہے۔ لہذا اولاد کا دکھ بہت بڑا دکھ ہوتا ہے، آدمی نہ کہہ سکتا ہے نہ سہ سکتا ہے۔ لہذا اللہ نے یہ موقع دیا ہے، اپنے بچوں کی طرف خوب نگاہیں رکھو، خوب نگرانی کرو۔ اگر وہ گالی بولتے ہیں تو کیوں گالی بولنے والے بن گئے وہ؟ اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی غلط عادتوں کے عادی بن گئے ہیں، اور ایسا ماں باپ نے فون دے دے کر بچوں کو بگاڑا ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ لہذا برائے مہربانی اپنے بچوں کو فون کے حوالے نہ کریں اور فون ان کے حوالے نہ کریں۔ مکتب کی بڑھیا تعلیم کے لیے کیوں آپ اپنے بچوں کو اسکول میں ٹائم پر بھیجتے ہیں اور یہاں پر دیر سے آ کر مولانا چلا لے ہوئے، اس کے امیدوار آپ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں آپ اس کی تمنا رکھتے ہیں کہ دیر سے آپ کا بچہ ہو تو مولانا چلاوے؟ اور اگر سینٹ زیویئر میں گیٹ کے باہر کھڑا رکھے، او فادر بہت کڑک ہے، وہاں تو فادر کی تعریف کرے۔ اور یہاں علماء ربانیین کی بجائے تعریف کرنے کے ان کی برائی کرے، 15 منٹ آیا تو مولانا بٹھا نہیں لیتے۔ لا الہ الا اللہ۔ ان کو اوقات پر بھیجیں، اچھی طرح تیار کر کے بھیجیں۔ آپ کا بچہ اللہ نے جو وحی اتاری تھی تاجدار مدینہ حبیب کبریا پر، اس وحی کے علم کو لینے جا رہا ہے، وہ معمولی کام کے لیے نہیں جا رہا ہے۔ آپ کے دل میں وہ اہمیت نہیں ہے کہ وہ کیا علم لینے جا رہا ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تیرا بچہ قرآن کا حافظ بننے جا رہا ہے، وہ نبوی علم کو لینے جا رہا ہے، اور ختم نبوت نہ ہوتی تیرے بچے کو نبی بنا دیا جاتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت پوری ہو گئی، ورنہ پچھلے دور میں جو حافظ آسمانی کتاب کا حافظ ہوتا تھا اس کو نبی بنا دیا جاتا تھا۔ کبھی یہ دل میں بات آئی کہ میرا بچہ کیا کام کے لیے جا رہا ہے، کون سے علم کے لیے جا رہا ہے؟ ارے وہ زمین پہ نہیں چل رہا ہے، اللہ کو اس کی قدر ہے، فرشتے کو بھیجا ہے، اس پر پہ چل، تو طالب علم ہے، پر پہ چلنا، فرشتے کے پر پہ چل کے جا، اور تو اس کو کنگھی بگر بھیجے، تو تیل اور ناشتے کے بغیر اس کو بھیجے۔ سمجھیے، تھوڑا اہمیت لیجئے، اپنے ہاتھوں سے اپنی اسلامی تعلیم کو نیچے نہ گرائیے۔
جس طرح ہم قرآن پر کچھ نہیں رکھتے، اس تعلیم کے اوپر دوسری ساری دنیا کی تعلیم کو کبھی اونچا نہیں سمجھیں گے، بلکہ حافظ قرآن کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر حافظ قرآن اگر اپنے سے بڑا کوئی سی اے اور کوئی وکیل اور لائر اور کوئی جج کو اپنے سے بڑا سمجھے، اس نے اللہ کی دی ہوئی تعلیم اور نبوی تعلیم کی ناقدری کی ہے۔ اس کو بھی یہ کہا گیا کہ وہ بھی اپنے مقام کو سمجھے۔ تم دنیاوی مال کے کمانے والوں کے اوپر تم حافظ اور عالم تو یوں سوچے وہ بہت بڑی تعلیم والا ہے، عزت اور ہے، ادب اور ہے، اور تیرے دل میں قدر و منزلت کہ اللہ نے تجھے نبوی علم سے نوازا ہے۔ بہرحال بہت ساری باتیں کہنے کی ہیں کہ ان کو اچھی طرح سے خوب تیار کر کے اسباق کو یاد کرا کر کے بھیجیں، ان کے پیچھے قرآن کے لیے آپ لگ جائیں۔ آپ دیکھیے آپ کے بچوں میں، بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن رکتا ہوں میں کہ شاید آپ لوگ اس کو برداشت نہیں کر سکو۔ مختصر یہ ہے، کل ہی ایک اللہ والے نے ایسا کہا کہ اگر آپ کا بچہ اس کو صحیح مکتب کی تعلیم مل گئی، اور بڑے بڑے اللہ والے کہہ رہے ہیں یہ بات کو کہ اگر اس کو صحیح تعلیم مکتب کی مل گئی، وہ دنیا کی زندگی میں اگر دنیا سے متاثر ہو کر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن کبھی اپنے ایمان کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اور جتنی بچے اور بچیوں کے ایمان کے چھوڑنے کے واقعات بنے ہیں، ہم نے ہمیشہ اور اکثر و بیشتر پوچھا کہ انہوں نے مکتب کہاں پڑھا تھا، کہ مکتب نہیں پڑھا۔ لہذا آپ کے بچوں کے ایمان اسلام کی حفاظت کے یہ قلعے ہیں، یہاں سے بیج بویا جا رہا ہے، آپ اس بیج کی حفاظت کیجئے۔ یہاں پر کسان آئے گا، تھوڑی سی محنت کا اس کے پاس وقت کر لے گا، لیکن باقی سارا آپ کا کام ہے، کیونکہ ماں باپ جو ہیں وہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ کے لیے زرخیز زمین ہے۔ آپ اس زمین کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مختصر یہ ہے کہ بہت اچھی تعلیمات الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے علاقوں میں ہر مکتب مدرسے میں دی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم خالی اپنی تعریف کر رہے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ ہر مکتب مدرسے میں بہت اچھی تعلیم دی جائے، اور جن کے بچے بھی جہاں پڑھ رہے ہیں ان ماں باپ کی ذمہ داری ہے وقتاً فوقتاً ان استاد سے جا کر ملتے رہیں، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آئے، ورنہ تو اتنا ہی ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیمات کی فکر کیجئے، پابندی کرائیے، اور ان بچوں کے اندر تبدیلی اگر نہیں آتی ہے تو آپ ان کے اساتذہ اور ذمہ داران سے ملیے۔ کچھ فیس کے متعلق بھی باتیں تھیں، 200 روپے فیس ہے روزانہ کے، 10 روپے نہیں ہوئے، 6 روپے 66 پیسے ہوئے۔ کئی پیرنٹس کی وہ فیس چڑھ گئی، 2-2 ہزار، 4-4 ہزار، اور ہم کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم مکتب مدرسے والے اگر فیس پوری طرح آئے تو ہمارا بوجھ ہلکا ہو جائے اور ہم کو دوسروں کے پاس للہ رقم کے لیے ہاتھ پھیلانے نہ پڑیں، لیکن یہاں پر اللہ کے نام پر جس پر تو جنت مانگے گا اللہ سے، وہاں پر فیس کے لیے بھی آنا کانی چلتی ہے، اور صحیح معنوں میں وقت پر پوری فیس بھرتے نہیں، جائے کہ دوسری جگہ بھر رہے ہیں وہ، اور وہاں سے ان کو جنت مل رہی ہے یا کیا ملے گا وہ خود سوچیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائے، کچھ عقل کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء کے غم اور علماء کی فکروں کو یہ ساری عوام کو لینے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہر ایک اپنے گھر کے اندر ذمہ دار ہے، وہ اپنی ذمہ داری اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھیں، عورتیں خالی پکانے کھانے اور فونوں کے عادی نہ ہو جائیں، اپنے بچے بچیوں کی بہت اچھی تربیت کریں، بہت اچھی، بلکہ خاص کر کے عورتوں کو اور ماں و بہنوں کو یہ بات کہوں گا کہ اپنی بیٹیوں کی تربیت کے اندر کمی نہ کریں،
ان کو کام والا بنائیں، ان کو تلاوت والا بنائیں، ان کو نماز والا بنائیں۔ آپ کا جوان بچہ گھر میں سو رہا ہے، کیا آپ کے دل پہ آرے نہیں چلتے کہ وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا اور قرآن کا حافظ ہو کر فجر کی نماز نہیں پڑھتا؟ ماں باپ نہیں پڑھتے، جوان بچہ کیسے پڑھے گا؟ کس طرح وہ اٹھے گا؟ کس طرح وہ پڑھے گا؟ ہم کتنی طاقت لگا رہے ہیں، کتنے طریقے اختیار کر رہے ہیں کہ فجر کی نماز کے بغیر ہم قرآن کی تعلیم نہ دیں۔ تو آپ ہماری معاونت کیجئے، آپ ہماری مدد کیجئے، اور بہت ضروری ہے گھر کے ہر بچے کو آپ نماز پڑھائیے۔ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 سال کا بچہ ہو جائے اور اس کو نماز کا عادی بناؤ۔ ارے ہم نے تو آنکھوں سے دیکھا، آپ اپنے بچے کو 7 برس کا ہو جائے بیٹا اور بیٹی، آپ نماز کی عادتیں ڈلائیے تو صحیح، پھر دیکھیے آپ کے بچے کیسے تربیت پاتے ہیں۔ لیکن بنیاد جہاں سے آقا نے دی، اس بنیادوں کو چھوڑ کر آپ اپنے بچے کو کیا حافظ، عالم، مفتی بنانا چاہ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے، ہمارا جمع ہونا قبول فرمائے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ الارم لگایا تھا، اس کے بعد بات کرنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن اتنے سارے مضامین اور اتنی ساری باتیں اور امت کا اتنا درد ہے کہ میں رک نہیں پا رہا ہوں۔ اور صاف آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایسا امتی جو نبی سے محبت کی بات کرتا ہو اور اس کے درد میں، اس کے دل میں امت کا درد نہ ہو، میں سمجھتا ہوں کہ کیسا ایمان والا اپنے آپ کو سوچے، کیوں اس کے دل میں امت کا درد کیوں نہیں ہے؟ مختصر اپنے آپ کو دعا والا بنائیں، جس میں اپنے لیے، اپنی آل اولاد کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کریں۔ اپنے بچوں کو مضبوط نمازی بنائیں، اچھے عادات والا بنائیں، سلام دعا والا بنائیں۔ اپنے بچوں کو ڈھور بکریوں کی طرح، باہر ابھی ویکیشن پڑے گا تو ماؤں کو دوپہر میں سونا ہے تو ان کو آزاد باہر چھوڑ دیا، اس کا گھر کونے میں، باہر والے پریشان اور وہ آرام سے تنہا کے سو رہی ہے۔ ایسا ظلم نہ کریں، اپنے بچوں کو اپنے پاس رکھیں، ان کو دوپہر میں سلائیں، ان کو دوسرے گھروں کے اندر کام دیں، ان کو فونوں کے حوالے نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سوجھ بوجھ عطا فرمائیں، عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور مکاتب کے جتنے مقاصد ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس تمام کے اندر ہم کو کامیاب و کامران فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہر مہینے کا آخری سنیچر ہوتا ہے تو اس مسجد کے اندر رات کو دعا کا ایک پروگرام رکھتے ہیں۔ آئندہ کل مہینے کا آخری سنیچر ہے۔ اچھا، آخری سنیچر نہیں سمجھ میں آئے گا، لاسٹ سیٹرڈے، ہاں بولے یہ برابر سمجھ میں آئے۔ کان ایسا سننے کے عادی ہیں، مولانا تم سنیچر کہہ رہے ہیں تو کچھ فرنیچر کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ہے نا؟ تو لاسٹ سیٹرڈے ہوتا ہے جو منتھ کا، تو اس کے اندر رات 10:30 پونے 11 بجے دعا کا پروگرام ہوتا ہے، جس میں درود پاک پڑھے جاتے ہیں اور کچھ تھوڑی دیر بات ہوتی ہے، پھر دعا ہوتی ہے۔ لہذا اس میں بھی شرکت کی آپ کو دعوت دیتے ہیں، لیکن صرف مردوں کے لیے ہے، مستورات کے لیے نہیں۔ درود پاک پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین اکرم الاکرمین یا حنان و یا منان، اے اللہ یہ جو مجمع آیا مرد مستورات کا، اے کریم رب تیری محبت میں آیا، تیرے قرآن کی محبت میں آیا، ایمان اسلام کی فکر میں آیا، آخرت سنور جائے اس کی فکر میں آیا، دنیا کی زندگی قرآن والی ہو اس کی فکر میں آیا، ان کا دوسرا کوئی مقصد نہیں۔ میرے کریم رب دن بھر میں یہ کام کاج والے ہیں، دن بھر میں مائیں بہنوں نے کام کر کے تھک گئی، لیکن اللہ تیرے قرآن کی محبت میں اور تیری محبت میں چلی آئی۔ اے اللہ
میرے مولا تجھ سے اس مجلس کی برکت کو سامنے رکھتے ہوئے اور تیرے قرآن کو سامنے رکھتے ہوئے اے اللہ تجھ سے مانگتے ہیں کہ پوری امت مسلمہ کے ایمان اسلام کی حفاظت کے فیصلے فرما۔ اے اللہ مسلمان اسلام کے طریقے پر جیتا جاگتا شریعت والا بن کر پوری دنیا میں گھومے۔ میرے مولا ہم سب کو ایسا بنا، صحابہ کے دور میں تقوی پرہیزگاری والے، نماز والے، روزے والے، ذکر والے چلتے پھرتے نظر آتے تھے۔ اے اللہ اب سماج معاشرے میں ایسے مسلمان نظر نہیں آتے۔ اے اللہ ہمیں ایسا بن کر جینے والا بنا، اسلامی یونیفارم کو اور چہرے پہ نبی کی سنت کو اور سر پر اسلامی ٹوپی کو اور امامے کو ہمیں زیب تن کرنے والا بنا۔ اے اللہ تجھ سے، تیرے قرآن سے، تیری شریعت سے، تیرے نبی سے محبت عطا فرما۔ اے اللہ تیرے بندوں کی فکر عطا فرما۔ جو تیرے بندوں کی فکر کرتے کرتے مرتا ہے ہم نے سنا ہے مولا تو اس کو کتب بنا کر اٹھاتا ہے، مولا تو ولایت کے بڑے درجے پہ اس کو فائز کرتا ہے۔ اے اللہ ولایت کے اعلیٰ درجات سے میرے مولا ہم سب کو سرفراز فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم کا معاملہ فرما، رحم و کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے اے اللہ تبارک و تعالیٰ آئندہ کے اسلام کے پاسبان ہیں، اے اللہ اسلام کے جھنڈوں کے تھامنے والے ہیں اور آئندہ بڑے بڑے فتن آ رہے ہیں۔ اے اللہ ان کو ایمان اسلام کے اعتبار سے مضبوط کر دے اور ہر شرور و فتن سے ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے مسجد، مکتب، مدرسے اور جتنے جامعات اور مکتب چلتے ہیں پوری دنیا کے اندر سب کو ترقی دے اور مقاصد کے اندر کامیابی دے اور چلانے میں میرے مولا تیری مدد اور نصرت شامل حال فرما۔ اے اللہ جو کہا سنا گئے عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم مسلمانوں کو اپنی اولاد اور اپنے دین کے اعتبار سے بیدار کر دے۔ اللہ دنیا کی سستیوں کو دور کر دے، فون کے غلط استعمال اور کثیر استعمال سے محفوظ فرما، محفوظ فرما اور غلط اور گندے استعمال سے تو بالکل حفاظت فرما۔ اے اللہ بچے بچیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ بچے بچیوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر غیر کے طریقے سے بچنا اور بچ کر جینا نصیب فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی عنایت فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما۔ اے اللہ بیماروں کو صحت دے، جیل والوں کو رہائی دے، مقروضوں کے قرض اتار دے، قرض خواہوں کی رقمیں لوٹوا دے۔ اے اللہ میرے مولا ایسا بڑھاپا جو ناکارہ کر دے اور ایسا بڑھاپا جو محتاج کر دے اس سے محفوظ فرما۔ میرے مولا ارذل امور سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھ، اے اللہ اپنی نگہداشت میں رکھ، اپنی رحمتوں میں رکھ، لعنتوں سے محفوظ فرما۔ تلاوت قرآن کا امت کو پابند بنا، 5 وقت کی نماز کا مسلمانوں کو پابند بنا۔ اے اللہ سب کی جائز حاجات اور مرادوں کو پوری فرما، بچے بچیوں کے اچھے رشتے عطا فرما، سنت شریعت کے مطابق سادگی کے ساتھ مسلمانوں کو نکاح اور شادی کرنے کی توفیق اور سعادت عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگی عنایت فرما، جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے پناہ عطا فرما۔ اللہ مسلمانوں کے دھندے بیکار روزی روزگار میں ترقی برکت اور حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ اللہ موجودین کی اور مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ مرحومین کی مغفرت فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الامی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔